بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، غزوہ احد کیوں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی قتل ہوئے اور سب مال و اسباب مسلمانوں نے لے لیا اور بڑے آدمیوں کو قید کر لیا۔ اس لیے انہیں بہت غصہ تھا اور انہوں نے بدر کی لڑائی کے 1 سال بعد یعنی ہجرت کے تیسرے برس مسلمانوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ 3000 مشرک جمع ہو کر مسلمانوں سے لڑنے چلے اور اپنے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 14 عورتیں بھی ساتھ لے گئے۔ عورتیں اس لیے ساتھ تھیں تاکہ وہ نوحہ کر کے لڑائی کے واسطے ابھارے اور جوش دلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر کی لڑائی میں قید ہو گئے تھے اور پھر رہا کر دی گئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک مدینہ نہیں آئے تھے اور مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے کافروں کی یہ تیاریاں دیکھ کر پہلے ہی ایک آدمی حضور کے پاس مدینہ بھیج کر انہیں سب خبریں دے دی تھی۔ آپ نے یہ خبریں سن کر 2 آدمی روانہ کیے کہ جا کر اچھی طرح پتہ چلائیں کہ دشمن کہاں تک آ گئی ہیں۔ انہوں نے واپس آ کر خبر دی کہ مشرک مدینے کے بالکل قریب احد کی پہاڑی کے پاس آ گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 مجاہدین کو تیار کیا اور جہاد کے لیے نکلے، مگر اس 1000 میں 300 ایسے تھے جو دیکھنے میں تو مسلمان تھے مگر اندر اندر کافر تھے۔ ایسے مسلمانوں کو منافق کہتے ہیں۔ ان منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ منافق لوگ راستے ہی میں بہانہ کر کے بھاگ گئے۔ مجاہدین کے ساتھ بہت سے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس بھیج دیا، مگر ایک چھوٹے سے مجاہد ایڑی اٹھا کر تن کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے میں تو بڑا ہوں، میں ضرور جہاد کرنے چلوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھ کر انہیں ساتھ لے لیا۔ ان کا نام رافع بن خدیج تھا۔ جب انہیں لے لیا تو ان کے ایک دوست نے حضور سے عرض کی کہ میں تو کشتی میں رافع کو پٹک دیتا ہوں، جب رافع کو لے لیا تو مجھے بھی لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی تو واقعی انہوں نے رافع کو پٹک دیا تو انہیں بھی ساتھ لے لیا۔ ان کا نام سمرہ بن جندب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں آ کر مجاہدین کو خوب باقاعدہ کھڑا کیا۔ مسلمانوں کی فوج کے پیچھے پہاڑ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 مسلمانوں کو وہاں کھڑا کیا اور فرمایا کہ چاہے ہم لوگ جیتے یا ہاریں، مگر تم بغیر میری اجازت کے یہاں سے نہ ہٹنا۔ پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمنوں کی عورتوں نے نوحہ کرنا شروع کیا، ان کو بھڑکانا شروع کیا اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کر کے اپنی فوجوں میں جوش پیدا کیا اور خوب گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ مسلمان مجاہد جدھر گھس جاتے تھے وہیں سے دشمن بھاگنے لگتے تھے، بس وہ اللہ کے بھروسے پر لڑتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ابو دجانہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، اس لیے وہ بہت جوش سے لڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ جس طرف نکل جاتے تھے دشمنوں کو قتل کرتے جاتے تھے۔ ایک مشرک نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ اس غلام نے ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک کر حضرت حمزہ کو مارا۔ وہ نیزہ ان کے پیٹ کے پار ہو گیا اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ دشمنوں کے جو آدمی جھنڈا لیے ہوئے تھے وہ برابر قتل ہوتے جا رہے تھے۔ ایک قتل ہوتا جاتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ جب بہت سے جھنڈے والے قتل ہو گئے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ جھنڈا اٹھا لے، کیونکہ مسلمان فوراً جھنڈے والے کو قتل کر دیتے تھے۔ جب بڑی دیر تک جھنڈا زمین پر پڑا رہا تو ایک کافر عورت آگے بڑھی اور اس نے جھنڈا اٹھا لیا۔ عورت کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھ کر دشمنوں نے بہت جوش سے حملہ کر دیا۔ دشمنوں کی فوج میں ایک شخص تھا، اس کا نام عامر تھا۔ ان کے ایک صاحبزادے حضرت حنظلہ مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اگر حضور اجازت دے تو میں اپنے والد کو جو کافر ہیں قتل کر دوں، مگر حضور نے اجازت نہیں دی۔ پھر حضرت حنظلہ نے دشمنوں کے سردار ابو سفیان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دینے کا ارادہ کیا۔ جب ان کے قتل میں ذرا سی کسر رہ گئی تو ایک مشرک نے حضرت حنظلہ کو ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دجانہ دونوں بہت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ دشمن ان مجاہدوں کی صورت سے ڈرتے تھے، جدھر یہ رخ کرتے تھے دشمن ڈر کر بھاگنے لگتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ ان دونوں شیروں نے تھوڑے سے مجاہدوں کو لے کر بڑے جوش سے دشمنوں پر حملہ کیا۔ وہ اس حملے میں گھبرا گئے اور بھاگ نکلے۔ اب مسلمان جیتنے لگے اور انہوں نے دشمنوں کو گرفتار کرنا شروع کیا اور قتل کرنے لگے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान फौजों के पीछे वाले पहाड़ पर 50 आदमियों को खड़ा कर दिया था और हुक्म दिया था कि चाहे कुछ हो मगर तुम लोग यहाँ से न हटना। मगर उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जीतने लगे तो वो फौरन पहाड़ से उतरकर दुश्मनों को मारने लगी। उनके हटते ही पहाड़ की तरफ थोड़े से दुश्मनों ने छिपकर हमला कर दिया। इस हमले से मुसलमान घबरा गए और किसी को होश नहीं रहा और मुसलमान शहीद होने लगे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरह थे, वो शहीद हो गए। लोगों को गलत फहमी हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता शहीद हो गए और उनका दिल टूट गया। मगर एकदम एक जगह से शोर उठा कि हुज़ूर बिल्कुल खैरियत से हैं, तो मुसलमानों की जान में जान आ गई। एक बहुत बहादुर काफिर था, उसका नाम अब्दुल्ला बिन उमैया था। वो हुजूर के पास पहुंच गया और ऐसी तलवार मारी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोहे की टोपी पहने हुए थे, उसकी दो कड़ियां आपके मुबारक चेहरे में घुस गई। फिर आप पर चारों तरफ से तीर और तलवार की बारिश होने लगी। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने आपको घेरे में ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बहुत खून निकल रहा था। चटाई जलाकर उसकी राख जख्म पर भरी गई, तब खून बंद हुआ। इस लड़ाई में मुसलमानों का बहुत नुकसान हुआ, मगर मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानते और पहाड़ से न उतरते तो बिल्कुल जीत हो गई थी। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने से मुसलमानों को सजा मिली और इतना नुकसान उठाना पड़ा। जब जंग खत्म हो गई तो दोनों फौजें अपने अपने खेमों में वापस चली गई। दुश्मनों ने मुसलमान शहीदों की लाशों की बहुत बेइज्जती की, लाशों के नाक और कान काट लिए। एक काफिर औरत थी, उसका नाम हिंद था। उसने हजरत हमजा का पेट फाड़ डाला और उनका कलेजा निकाल कर छिपा गई। शुहदा इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से कफन भी नहीं था। हजरत मुसअब बिन उमैर के बदन पर एक चादर थी, वो इतनी छोटी थी कि उनकी लाश भी ठीक से नहीं ढकती थी। सिर ढकते तो पैर खुल जाते और पैर ढांकते तो सर खुल जाता। आखिर सिर ढककर पैर पर घास डाल दी गई और तमाम शहीदों को बगैर कफन के दफन कर दिया गया। मुसलमान औरतों ने भी बहुत खिदमत की, जख्मियों को पानी पिलाती और उठाकर आराम से लिटाती थी। उम्मे अम्मारा ने हुजूर पर जो वार हुआ था उसे रोका और जख्मी हो गई। इसी साल एक मुशरिक दासूर ने बहुत से मुशरिकों को लेकर मदीने पर हमला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जिहाद करके उसे भगा दिया। उसे भगाकर जरा आराम करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेट गए। दासूर ने कहीं देख लिया कि हुजूर लेटे हैं और उनकी तलवार दरख्त में लटक रही है। वो चुपके चुपके वहां आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दरख्त से उतारकर बोला कि मोहम्मद अब बतलाओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। आपने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा और वही हर इंसान की मदद करता है और बचाता है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्मीनान और हुजूर की बहादुरी देखकर वो राब के मारे फौरन कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार छुटकर गिर पड़ी। अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उसे कत्ल कर देते, मगर आपने उसे माफ फरमा दिया। ये शराफत देखकर वो फौरन मुसलमान हो गया। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना न मानने से कितना नुकसान हुआ। तुम अहद करो कि कभी हुजूर के खिलाफ ना करोगे। अगर तुम उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलोगे तो इंशाअल्लाह कोई दुश्मन तुम्हें हरा नहीं सकता।